بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 سال کی عمر میں ہی 4 بچے کیسے جنم دے دیے؟ کم عمر ملازمہ کی رلا دینے والی کہانی، قصور کا سچا واقعہ۔ میں بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی جب ہماری گھر کی ملازمہ کو گھر سے دھکے مار کر باہر نکالا جا رہا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور اسے گرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے سنبھال لیا تھا۔ مما مما یہ کیا کر رہی ہو؟ کسی مظلوم پر اس طرح ظلم کرنا یہ کون سی غیرت ہے؟ میں نے اپنی ماں کو گھورتے ہوئے ان سے سوالات کر ڈالے۔ وہ چیخنے چلانے لگیں کہ بس بہت ہوا، اب میں اس لڑکی کو بالکل بھی اپنے گھر میں اور نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اس نے آج حد کر دی ہے۔ اس نے صاف صاف ہمارے گھر کی عزت کی دھجیاں دھجیاں کرنے کا سوچ لیا۔ کم بخت، یہ تو بالکل ہی بھول بیٹھی ہے، جس تھالی میں کھاتی ہے اسی میں چھید کرنے چلی ہے۔ جا نکل جا اس گھر سے۔ مما اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالنے لگی تھی۔ وہ زور زور سے آنکھوں میں آنسو لیے رونے لگی تھی۔ اس کی تو رو رو کر ہچکیاں ہی بن گئی تھیں۔ مگر مما آخر اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ اس نے ایسا بھی کیا گناہ کر دیا ہے؟ میں نے مما کو سوالیہ نظروں سے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا تو اس کی پیار بھری باتوں سے بہل سکتی ہے، یہ تجھے اپنی باتوں سے بڑے آرام سے بہلا پھسلا سکتی ہے، مگر مجھے ہرگز نہیں۔ میں اچھی طرح ان غریبوں کو جانتی ہوں، یہ لوگ کیسے کیسے کھیل کھیل کر ہم امیروں کے سر اپنا بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور بس تجھے میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے زندگی گزاری ہے، مجھے ان سب باتوں کا بہت ہی تجربہ ہے۔ جا جا تو اندر جا، پڑھائی کر۔ ویسے بھی میں دیکھ رہی ہوں تو بہت ہی اس لڑکی کے ساتھ گھلنے ملنے لگی ہے، امی نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں ناراض ہو کر اپنے کمرے میں خاموشی سے چلی گئی تھی، مگر جاتے جاتے میری آنکھوں میں، اس مایوس چہرے کی وہ روتی ہوئی آنکھوں میں وہ سچ دکھائی دے رہا تھا۔ مگر ہوا کیا تھا؟ اس لڑکی کا کیا گناہ تھا؟ میں بالکل ہی بے خبر تھی۔ اس وقت میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے چھپ کر مما اور اس ملازمہ کی باتیں سننے کی کوشش کی، مگر وہ کسی بچوں کا ذکر کر رہے تھے اور ان کی اسی باتوں کو لے کر بہت بحث ہونے لگی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کہیں وہی بات تو نہیں تھی جس بات کو لے کر پہلے بھی گھر میں بہت تماشا ہوا تھا؟ مگر اس لڑکی کے معافی مانگنے پر مما نے اس پر ترس کھا کر اسے نوکری سے نہیں نکالا تھا، مگر وہ بات بھی آخر کیا بات تھی؟ اس وقت بھی مما نے مجھے اس بات کی بھنک تک نہ لگنے دی تھی، اور آج بھی مما کا رویہ وہی ہے۔ مجھے بہت فکر ہونے لگی تھی، مگر وہ معصوم لڑکی ایسا بھی کیا کر سکتی ہے؟ مجھے اپنے گھر کی اور ملازمین سے بھی اب پوچھ گچھ کرنی ہوگی، شاید کوئی راستہ نکل آئے یا کچھ ایسی بات پتہ چل سکے جس سے میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر کے اس لڑکی کی مدد کر سکوں، کیونکہ وہ غریب بہت ہی مجبور ہو کر اپنی ماں کی جگہ اس گھر میں بچپن سے ہی کام کرتی آئی ہے۔ اس بیچاری پر تو اپنی ماں کی بیماری کے بعد سے ہی ننھی سی جان پر بہت ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر پڑ گئی تھی۔ میں نے اگلے دن جب ایک ملازمہ میرے کمرے میں سویرے کے وقت روز کے معمول کے مطابق ناشتہ لے آئی تو میں نے اسے کہا، سنو ذرا کمرہ لاک کرو اور یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ملازمہ کمرہ لاک کر کے میرے پاس آ بیٹھی تھی اور کہنے لگی، جی جی چھوٹی مالکن بولیں، کیا بات ہے؟ آخر آپ کو ہم ملازموں سے کیا ایسا ضروری کام؟ میں مسکرانے لگی اور بولی، ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرو، تم تو اچھے سے جانتی ہو میں اپنی مما بابا جیسی کھڑوس بالکل نہیں ہوں۔ مجھے تم سے یہ بات پوچھنی تھی، کیا تم جانتی ہو اس کمل کو اس گھر سے کیوں نکالا ماما نے؟ اور کچھ عرصے پہلے بھی اس کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے تھے، سنا تھا اس نے کوئی بہت ہی بڑی غلطی کی تھی۔ وہ ملازمہ میری باتیں سن کر گھبراتے ہوئے نظریں چرانے لگی۔ میں نے اسے پڑھ لیا تھا۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں تم مما بابا کی وجہ سے سب چھپا رہی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے سب کچھ کھل کر بتا سکتی ہو۔ وہ ملازمہ کہنے لگی، چھوٹی مالکن میں زیادہ تو نہیں جانتی، اتنا جانتی ہوں کہ کنول نے پہلے بھی 2 بچوں کو جنم دیا ہے اور اب پھر سے وہ حاملہ ہے، اور سارے ہی ملازموں کا کہنا ہے کہ وہ گھر کے ہی کسی ملازم کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہے۔ کیا؟ میں چونک پڑی اور میرا تو منہ ہی کھلا رہ گیا تھا۔ وہ معصوم بچی اور حاملہ کیسے بھلا؟ اس کی عمر ابھی تو تقریباً کوئی 14-15 برس ہوگی، پھر کیسے؟ اچھا تم جاؤ اور کسی سے اس بارے میں ذکر نہیں کرنا کہ میں نے تم سے اس بارے میں کوئی ذکر کیا ہے۔ وہ ملازمہ تو چلی گئی تھی، مگر میں بے حد بے چین ہونے لگی تھی کہ یہ سب کیسے، حالانکہ میری عمر اور اس لڑکی کی عمر میں 5 سے 6 سال کا فرق تھا۔ وہ مجھے آپی آپی کہہ کر پکارتی ہے، مگر وہ معصوم ایسا بھی کر سکتی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اور یہ سب، اچھا ہی ہوا مما نے اسے گھر سے نکال دیا، نہیں تو نہ جانے اور کیا کیا ہوتا، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ مما کی باتوں سے لگ رہا تھا کچھ بہت ہی برا ہونے کو تھا، جو مما نے وقت رہتے ہوئے سنبھال لیا اور اسے نوکری سے نکال دیا تھا۔ میں اس بات کو بھول گئی تھی اور مما کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنا پورا دھیان پڑھائی میں لگایا ہوا تھا۔ ان دنوں میری کالج میں ایک بہت ہی اچھے اور پڑھے لکھے لڑکے سے دوستی ہو گئی تھی، جو بہت ہی سمجھدار اور عقل مند لڑکا تھا۔ وہ کردار کا بھی بہت ہی اچھا تھا،
وہ ہمیشہ سے ہی دنیا میں ہونے والے ظلم اور ستم اور زیادتیوں کے خلاف جب تقریریں دیتا تو مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہونے لگتا تھا کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، خاص کر وہ بھی ایک مرد ہونے کے باوجود عورتوں کے لیے اتنی صاف ستھری سوچ۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی اور ایک روز جب میں نے اسے نیوز چینل پر دیکھا تو میں چونک پڑی کہ یہ تو وہی لڑکا حسین ہے۔ اگلی صبح کالج میں نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، اب تو ہم سے بھی سب کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ حسین تم نیوز چینل پر، اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ تم ایک… ارے یار سوری، کبھی موقع ہی نہیں ملا یہ سب بتانے کا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ حسین مسکراتے ہوئے مجھے بتانے لگا کہ وہ کافی پہلے سے اس نیوز چینل کے لیے کام کر رہا ہے۔ در حقیقت وہ چینل اسی کے ماموں کا جو تھا۔ اب سمجھ آئی تھی کہ اس میں وہ تقریروں کی جستجو کیسے پیدا ہو گئی ہوگی، جبھی تو وہ عورتوں اور لڑکیوں کی عزت کے مطابق اتنی گہری سوچ رکھتا تھا، کیونکہ آئے دن اکثر اس کا ان ظلم و ستم کے خلاف ہوئے واقعات سے واسطہ جو پڑتا رہتا تھا۔ میں ایک روز کالج سے واپس گھر لوٹ رہی تھی، اچانک مجھے بازار میں وہ لڑکی نظر آئی۔ میں نے غور کیا تو وہ واقعی کنول تھی۔ میں نے سیدھا اس کا پیچھا کرنا شروع کیا، سوچا کچھ دیر اس سے بات چیت تو کر لوں۔ کافی وقت گزر گیا، میں نے تو اسے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ آخر اس کے اور میرے درمیان بہت ہی اچھے لمحات جو گزرے ہیں، چلو اس کی خیر خیریت ہی لے لیتی ہوں۔ میں اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ یہ شاید بازار سے سبزی ترکاری لے کر اپنے گھر جا رہی تھی۔ میں نے بھی اس کے ساتھ ہی جانا مناسب سمجھا، مگر اس کو علم نہ تھا کہ میں اس کے پیچھے ہوں۔ کنول اپنے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے بہت ہی حیرت ہونے لگی کہ اس بیچاری کا گھر تو دیکھو، اتنا چھوٹا اور کچا پکا بنا ہوا تھا۔ گھر میں کوئی سامان بھی موجود نہ تھا، صرف 2 چارپائی اور ضرورت کے مطابق برتن کپڑے بھی ایک طرف کونے میں پوٹلوں میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ کیسے زندگی کا گزارا کرتے ہوں گے؟ اتنی گرمی اور اوپر سے وہ رینگتا ہوا پنکھا جو دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ سامنے جو ہی میری نظر اس چارپائی پر پڑی تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ شاید اس کی بوڑھی ماں تھی جو مسلسل کھانسے جا رہی تھی، ذرا دیر بھی اسے آرام نہیں آ رہا تھا۔ وہ کنول اس کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، کبھی انہیں پانی پلاتی تو کبھی ان کی کمر سہلاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو کچھ میں دیکھ رہی تھی وہی سچ تھا یا جو کچھ اس دن گھر میں ہوا وہ سچ تھا، کیونکہ اس دن کا منظر تو کچھ اور ہی ثابت کر رہا تھا اور جو کچھ اس ملازمہ نے بتایا، مگر یہاں تو یہ بیچاری کے حالات دیکھ کر کچھ اور ہی سامنے آ رہا تھا۔ مگر جیسے ہی میری نظر کنول کے پیٹ پر پڑی تو میں دھک سے رہ گئی تھی۔ میری تو آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی۔ واقعی اس کا اتنا بڑا پیٹ؟ کیا واقعی یہ حاملہ تھی جیسا اس ملازمہ نے بتایا؟ کہیں یہ بات سچ تو نہیں؟ مجھے تو بہت ہی حیرانگی ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا اندر جا کر دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ اٹھ کر آرام آرام سے دروازے تک آئی اور کھول کر مجھے دیکھتے ہی گھبرانے لگی کہ آپی آپ یہاں کیسے؟ میں نے اسے کچھ نہ بتایا تھا کہ میں کھڑکی سے سب کچھ دیکھ چکی ہوں اور جو کچھ ہوا میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں تو کیا میں آ نہیں سکتی یہاں اور مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ وہ مجھے اندر لے گئی تھی کہ نہیں آپی ایسی بات نہیں۔ اس نے مجھے اندر بٹھایا اور ہاتھ سے میرے آگے کھڑے ہو کر پنکھا جھلنے لگی کہ یہاں آپ اس گرمی میں کیوں چلی آئیں؟ اور مجھے تو لگا تھا کہ آپ مجھے بھول ہی گئی ہیں اور آپ بھی سمجھ بیٹھی ہیں کہ میں ہی قصوروار ہوں، کہ آپ کو لگتا ہے میں نے اس گھر کے ملازم کے ساتھ… میں نے حیرانگی سے کہا، مگر یہ اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی ہاں یہ سچ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی 2 بچوں کو جنم دیا ہے۔ میں تو چونک ہی پڑی تھی، 14 برس کی عمر کی لڑکی اور آج یہ پھر حاملہ۔ مگر ایک بار میری ماں کی اس حالت پر نظر مارے، کیا آپ کو نہیں لگتا میں مجبور بھی ہو سکتی ہوں؟ میں پھر سے حیرت زدہ تھی۔ اس کی آدھی ادھوری سی باتیں نہ جانے وہ مجھے کس بات کا اشارہ دینا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا مگر میں نے سنا ہے کہ تم نے گھر کے ہی کسی ملازم کے ساتھ یہ سب ناگوار حرکت… میری آنکھوں میں ہزاروں سوالات تھے۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگی اور بولی ہاں ہم غریب اور کر بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں تو عادت ہے ظلم سہنے کی، مگر سچائی آپ جیسے لوگ سہ نہیں سکتے۔ جائیں آپی جائیں، آپ یہاں سے فوراً ہی چلی جائیں۔ مجھے تو لگا تھا آپ میرے دکھ میں شریک ہونے آئی ہیں، مگر آپ کے دل میں بھی آخر آپ بھی تو انہی امیروں کا خون جو ٹھہری۔ میں نے اسے روتا ہوا دیکھا تو کہا ارے کنول بات یہ نہیں، خدا کی قسم میں یہاں اس غرض سے بالکل نہیں آئی تھی کہ تم پر کوئی الزام تراشی کروں گی، مگر جو سنا اور دیکھا وہ سب یہی جاننا چاہتی ہوں۔ آپ جاننا چاہتی ہیں نا تو صبر کریں، وقت اور حالات آپ کو سب ظاہر کر دیں گے۔ ابھی یہ صحیح وقت نہیں، آپ کے لیے جاننا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ بہت بڑا دل چاہیے سچ کو پرکھنے کے لیے۔ مگر آپ کو کوئی بھی میری وجہ سے تکلیف پہنچے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکوں گی۔ آپ تو جانتی ہو مالک اور مالکن کو بالکل بھی پسند نہیں ہماری دوستی، وہ تو شروع سے ہی آپ کو اور مجھے دور کرنا چاہتے تھے، مگر قدرت نے ہمارا ساتھ ہماری دوستی اسی وجہ سے رکھی ہوگی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی آدھی ادھوری باتیں مجھے اور پریشانی میں ڈال رہی تھیں۔ میں چپ چاپ خاموشی سے جانے لگی تھی کہ اچانک مجھے پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں چیخ پڑی، کنول کنول
وہ تو فوراً ہی زمین پر جا گری تھی۔ اسے بے ہوش ہوتے دیکھتے ہی میں اسے اٹھانے لگی۔ کمل، کمل، آنکھیں کھولو کمل، مگر اسے تو بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ بالکل ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ میرا دل تو بہت ہی گھبرانے لگا اور ڈرنے لگا تھا، کہیں اسے کچھ ہو گیا تو، کہیں میری وجہ سے تو یہ سب نہیں ہوا۔ کاش میں یہاں آتی ہی نہیں۔ ایک طرف دل دھک دھک کر رہا تھا، اس کی بوڑھی ماں بیماری میں چارپائی سے جو لگی ہوئی تھی، اور دوسری طرف یہ بیچاری جو ان کا ایک واحد سہارا تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا میری وجہ سے تو میں اسے فوراً ہی لے کر اس کی ماں سے چھپ کر وہ اس وقت سو چکی تھی ہسپتال لے جانے لگی۔ مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر یہ بات ماما بابا تک پہنچ گئی کہ میں یہاں آئی تھی اور یہ لڑکی میری وجہ سے اس طرح، تو نہ جانے مجھے اور اس لڑکی کو کن حالات کا پھر سے سامنا کرنا پڑے گا۔ مگر میرے تو ہاتھ پیر ہی بھول رہے تھے۔ اسے اٹھانے کی میں کوشش راستے بھر کرتی رہی، مگر اسے ہوش نہ آیا۔ تب اچانک مجھے حسین کا خیال آیا۔ وہی میرا دوست تھا جو اس وقت میری مدد کے لیے فوراً ہی پہنچ جاتا۔ میں نے جلدی سے اسے کال ملائی اور اسے ہسپتال کا پتہ دیا جہاں میں کمل کو لے جا رہی تھی۔ جیسے ہی ہسپتال کے گیٹ پر لے کر میں کمل کو پہنچی تو اسی وقت وہاں سامنے سے آتے ہوئے حسین پر میری نظر پڑی۔ تب جا کر مجھے تھوڑا سکون آیا تھا کہ چلو اب میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ حسین ہے، وہ سب سنبھال لے گا۔ حسین گھبراتے ہوئے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے یوں اچانک، وہ بھی یہاں اس ہسپتال میں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اسے باتوں باتوں میں آدھی بات بتا دی تھی کہ میری ایک دوست ہے، اس کی حالت بہت ہی خراب ہے کہ اسے مجھے یہاں لانا پڑ گیا، تم اس وقت سب سنبھال لو، باقی میں تمہیں بعد میں سب تفصیل سے بتا دوں گی۔ حسین اور میں فوراً اس لڑکی کو لے کر ہسپتال میں گئے۔ ہم دونوں نے ہی ایک ایک ڈاکٹر کے ہاتھ پیر جوڑے، مگر سبھی نے انکار کر دیا تھا کہ ان کی حالت بہت ہی نازک ہے اور اس وقت ہم ان کا کیس نہیں لے سکتے، ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میں اور حسین بہت ہی فکر مند ہونے لگے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ جب حسین نے فوراً ہی وہاں موجود اپنی ایک جان پہچان کی ڈاکٹر کو دیکھا تو شکر ادا کیا اور اس نے فوراً ہی بات کی۔ اس نے بمشکل یہ کیس لے لیا تھا، مگر وہی بتایا تھا کہ ماں اور بچے میں سے ہم کسی ایک کو ہی بچا سکتے ہیں۔ اس کی حالت بہت ہی نازک ہے، یہ لڑکی تو بہت ہی کم عمر اور ایسی حالت میں، حیرت ہے، مگر فی الوقت ہمیں فوراً ہی ان کا آپریشن کرنا ہوگا۔ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ میں اور حسین تو ڈرنے لگے تھے۔ میرے ذہن میں اس کی بوڑھی ماں کا بار بار خیال آنے لگا تھا اور میں نے ڈرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں آپ کیسے بھی کر کے فی الوقت یہ آپریشن کر دیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ وہ کہنے لگی، مگر ان کے بچے کا باپ کون ہے جو ان کے پیپر پر سائن کرے گا؟ میں تو پھر سے چونک پڑی تھی، اب اس بچے کا باپ کہاں سے لاؤں؟ ساری کہانی ہی اسی وجہ سے کھلی تھی۔ یہی تو وہ راز بنا ہوا ہے کہ اس لڑکی کے ہمارے گھر کے ایسے کون سے ملازم سے تعلقات تھے۔ ان پیپر پر حسین نے بنا ڈرے سائن کر دیے تھے۔ ہم دونوں کے پاس اس وقت اور کوئی راستہ نہیں تھا، ہمیں اس وقت صرف اس کمل کی جان بچانی تھی۔ اس لڑکی کا آپریشن شروع ہو گیا تھا اور ڈاکٹری رپورٹس اور حالت سے پتہ چلا تھا کہ یہ پہلے بھی 2 بچوں کو جنم دے چکی ہے اور اب پھر سے 1 سال کے اندر ہی۔ تھوڑی دیر میں آپریشن تھیٹر کی لائٹ بند ہوئی تو حسین اور میں ایک دوسرے کو پریشانی کی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ہمارا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کم عمر لڑکی نے اپنی جان پر کھیل کر 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا جو فی الحال آبزرویشن میں رکھے گئے تھے، مگر کمل کی حالت بہت ہی نازک ترین تھی۔ اسے دعاؤں کے بلبوتے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ بیچاری زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہی تھی۔ اس دوران میں نے روتے ہوئے اپنے گھر کی اس ملازمہ کی ساری تفصیل حسین کو بتائی کہ سالوں پہلے اس لڑکی کی ماں ہمارے گھر میں نوکری کرتی تھی اور پھر وہ بیمار رہنے لگی۔ وہ بہت ہی غریب تھی اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی 8 سالہ بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے آتی تھی اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے، اور اس طرح کمل ہمارے گھر میں ہی بچپن سے ہی رہ کر پلی بڑی ہوئی۔ یہ عمر میں کم ہے مگر اچھی خوبصورت اور ڈیل ڈال میں بچپن سے ہی اچھی قد و قامت کی مالک تھی، لمبی چوڑی۔ مجھے ہمیشہ ہی سے وہ معصوم کمل آپی آپی کہہ کر پکارتی تھی اور ماما بابا بھی اس پر ترس کھا کر اسے پیسے دے دیا کرتے تھے تو کبھی اس کے گھر کی ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ میری اور کمل کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، ہم دونوں ساتھ ہی مل کر ہنسی خوشی رہتے تھے اور میں کبھی کبھی اسے اپنے گھر بھی روک لیا کرتی تھی۔ اس کی معصوم باتیں مجھے بے حد اچھی لگتی تھیں اور پھر وہ 14 برس کی ہوئی اور میں 20، مگر ہمارے بیچ کسی کو بھی دیکھ کر یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ ہم میں عمر کا اتنا تقاضا ہے۔ ہم دونوں بہت ہی اچھے سے رہتے۔ اچانک ان دنوں میری ماما کا رویہ کمل سے بالکل بدل گیا تھا۔ اب وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کی موجودگی گھر میں برداشت کرتی تھی، مگر ماں کی بیماری کے بعد کمل ان کی جگہ ہمارے ہی گھر میں کام کرنے لگی اور بابا نے اسے اجازت دے دی تھی۔ ماما خاموش تھی مگر وہ مجھے بھی بار بار کمل سے دوری اختیار کرنے کو کہتی تھی، اور پھر کمل نے کچھ ایسے معاملات کیے کہ سب کچھ بدل گیا۔ اچانک کمل غائب ہو گئی اور کچھ عرصے کے لیے وہ گھر نہیں آ رہی تھی، اور پھر دوسری طرف ماما کا رویہ بھی بہت ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ بات بات پر چڑچڑاپن دکھا رہی تھی، کبھی بابا سے لڑتی تو کبھی گھر کے کسی ملازم پر برس پڑتی۔ پھر اچانک کمل آئی اور اس نے معافی تلافی کی اور بابا نے ترس کھا کر اسے پھر سے کام پر رکھنے کی اجازت دے دی تھی کیونکہ اس کی ماں سخت بیمار تھی اور اسے بہت ہی پیسوں کی ضرورت تھی۔ مگر آج تک سمجھ نہیں آیا جب کمل غائب ہوئی تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی
اور پھر سے سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، مگر ماما کا رویہ اب بھی کنول سے بہت ہی روکھا سوکھا تھا اور تلخ تھا۔ مگر پھر سے کچھ دنوں بعد، تقریباً 1 سال کے بعد، جب کنول کو دھکے مار کر ماما نے گھر سے نکالا تو میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر تعجب تھا کہ ماما نے پہلے کی طرح اس بار بھی مجھے اس معاملے سے بالکل انجان رکھا اور کنول کو دھکے دے کر ماما نے نوکری سے نکال دیا تھا۔ میرے بہت روکنے پر بھی ماما نہیں رکی تھی، مگر کاش بابا اس وقت موجود ہوتے۔ بابا ملک سے باہر تھے، ورنہ وہ ہوتے تو کبھی بھی کنول پر یہ ظلم نہ ہونے دیتے۔ اور ماما کا ہمیشہ سے ہی یہی رویہ رہا ہے کہ وہ بیچارے غریبوں پر طنز تانے کستی آئی ہیں۔ ماما کی سوچ نہ جانے کیوں غریبوں کے لیے بالکل ہی مختلف ہے۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر آ چکی تھی، کہنے لگی کنول کو ہوش آ گیا ہے، وہ سب سے پہلے کسی نازش سے ملنا چاہتی ہے، وہ بار بار آپ کا نام لے رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں ہوں نازش۔ میں کنول سے ملنے اندر چلی گئی تھی۔ اندر جاتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ لڑکی کنول جس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی اور اس کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی، اسے دیکھ کر میرا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ شاید اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، وہ بس کچھ ہی دیر کی مہمان تھی۔ مجھے تو ڈر خوف آنے لگا تھا کہ اب نہ جانے کیا ہونے کو ہے۔ وہ مجھ سے بس اتنا ہی کہہ سکی تھی کہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا، ورنہ انہیں بھی پہلے 2 بچوں کی طرح۔ وہ شخص کون تھا جس نے کنول کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اتنی کم عمری میں اسے اس حالت تک پہنچایا؟ ان آخری لمحات میں میرے اور کنول کے بیچ جو کچھ بات چیت ہوئی، سن کر میں ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ مجھے وہی سب یاد آنے لگا تھا۔ اب سب سمجھ آ رہا تھا، بچپن سے ہی اس کنول کے ساتھ میرے گھر میں جو کچھ ہوتا آیا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میں کنول کو تسلی دینے لگی تھی، میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ میں نے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور بتاؤ وہ تمہارے پہلے والے 2 جڑواں بچے کہاں ہیں؟ پلیز بتاؤ۔ کنول نے مجھے اس وقت جو کچھ بتایا، میں تو صدمے میں آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کنول کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، وہ بری طرح سانس لے رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے کنول ہمیشہ کے لیے ہم سب کو چھوڑ گئی تھی۔ میں تو کنول چیختی ہی رہ گئی تھی۔ وہاں سبھی ڈاکٹر بھاگے چلے آئے تھے اور کنول کا منہ ڈھک کر کہنے لگے، یہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میری زور زور سے رونے کی آوازیں سن کر وہاں فوراً سے حسین بھی دوڑا دوڑا چلا آیا تھا اور آ کر مجھے تسلی دینے لگا۔ میں نے اور حسین نے جیسے تیسے کنول کی تدفین کا عمل اس کی بیمار ماں سے مجبوراً ہی چھپا لیا تھا، کیونکہ اس حالت میں انہیں اتنی بڑی خبر دینا بالکل مناسب نہیں تھا۔ میں اور حسین سوچ میں پڑ گئے تھے، ایک طرف سے پہلے ہی اس بیچاری ملازمہ کنول کی موت کا دکھ تھا، اور دوسری طرف اب یہ بات جو میرے اوپر قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں نے حسین کو ساری تفصیلات بتا دی تھی، اب وہی ایک انسان جو میری مدد کر سکتا تھا اور سچائی سامنے لا سکتا تھا۔ میں نے اور حسین نے مل کر بہت بڑا ایک پلان بنایا اور میڈیا میں یہ خبر عام کر دی کہ قصور میں ایک 14 سالہ ملازمہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز ہم سب کو اٹھانی ہی پڑے گی، تاکہ ہم کبھی بھی کسی کم عمر غریب عورت کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو سکے۔ سالوں سے ہوتے آئے عورتوں اور لڑکیوں کے اوپر ظلم و ستم اب ختم کرنے ہی ہوں گے، اور اس ملازمہ کے گنہگار کو جلد ہی سخت سے سخت سزا ہم دلا کر ہی رہیں گے، اور اس کے ساتھ گزری یہ ظلم کی داستان ہم سر عام کر کے دکھا دیں گے۔ اور سب کچھ میڈیا پر تیزی سے پھیل گیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی تو سب سے پہلے مجھے اطلاع ملی کہ بابا گھر لوٹ آئے ہیں، مگر دوسری طرف مجھے خوشی کی جگہ اپنی دوست کے جانے کا غم لگا ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلے بابا کے کمرے میں جا کر ان سے ملنے کی کوشش کی، تو میں نے آج پھر سے بابا اور ماما کے درمیان اس بات کو لے کر پھر سے کوئی بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ مگر جب ماما نے میڈیا کا نام لیا تو بابا نے ان پر بہت ہی غصہ کیا۔ آخر وہ دونوں کس بات کو لے کر اتنی بحث کر رہے تھے؟ مجھے دیکھتے ہی ماما اور بابا خاموش ہو گئے تھے اور مجھے بابا نے اپنے گلے سے لگایا اور خوب پیار کیا، اور پھر اپنے کمرے میں تھوڑی ہی دیر میں چلے گئے تھے۔ اور میرے ذہن میں اب تک بابا اور ماما کی وہی باتیں چل رہی تھیں، تو دوسری اور کنول کی وہ ساری باتیں جو اس نے مجھے مرنے سے پہلے بتائی تھیں۔ کیا کنول کی بتائی ہوئی باتوں اور ماما بابا کی ان باتوں کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق تھا بھی یا نہیں؟ میں نے دوسرے ہی دن حسین کو فون کیا اور سب سے پہلے میں اپنے ہی تایا کے گھر چلی گئی تھی۔ وہاں جاتے ہی میں نے اپنی تائی کی بہو سے ملنے کی کوشش کی، تو سبھی حیرت زدہ تھے کہ یہ آج اچانک اس سے کیوں ملنے آ گئی ہے۔ جب میں نے کہا کہ مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے، تب تایا اور تائی نے مجھے اس سے ملنے کی اجازت دے دی تھی، اور میں نے حسین کے ساتھ جیسے ہی اس سے ملاقات کی اور اس کے دونوں ہی جڑواں بچوں کے بارے میں ساری معلومات کی، اور حسین نے اس کی ساری ہی ریکارڈنگ اپنے پاس محفوظ کر لی تھی، اور ہم دونوں نے اس کی اجازت لے کر اس کے بچوں کے خون کے سیمپل لے کر وہاں سے چل پڑے تھے۔ اس کے بعد ہم جیسے ہی ہسپتال پہنچے تو وہاں ہم نے پہلے ہی کنول کے 2 جڑواں بچوں کے خون کے سیمپل ہسپتال والوں کی اجازت سے لے لیے تھے اور ان سب کے ٹیسٹ کروائے۔ اب انتظار تھا تو صرف ان کی رپورٹس آنے کا، اور پھر ہم نے سب سے پہلے ایک اچھے بڑے ہسپتال میں کنول کی ماں کو زیر علاج کے لیے داخل کروا دیا تھا۔ وہ اب پہلے سے بہتری کی طرف آ رہی تھی، مگر افسوس اب ہمارے بیچ ان کی بیٹی کنول نہیں رہی تھی۔ وہ کمزوری کے باعث اس کم عمری میں بھی 1 سال کے بھی کم عرصے میں 4 بچوں کو جنم دے چکی تھی، اور دوسری طرف میڈیا نے سبھی چینل پر ملازمہ کے ساتھ ہوئے ظلم کی دھوم مچا رکھی تھی، اور سب سے زیادہ گھر میں ماما نے ادھم مچا رکھی۔ سارا ہی گھر کانپ اٹھتا تھا۔
انہوں نے غصے میں گھر کے تمام ہی ملازموں کو نوکری سے نکال دیا تھا اور پھر ایک روز ہماری ملاقات ایک قاضی سے ہوئی۔ اس سے پوچھ تاچھ کے دوران جو حقیقت ہمارے سامنے آئی تو میں تو سر ہی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف رپورٹس بھی آنے والی تھیں جن سے یہ ثابت ہونے جا رہا تھا کہ وہ چاروں بچے آپس میں بہن بھائی ہیں۔ پہلے ہی کنول نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا اور اب بھی کنول نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے، مگر جب حقیقت میڈیا کے سامنے لاتے ہوئے میں نے خود اپنا بیان دیا اور سچائی خود روتے ہوئے بتائی کہ میں اس ملازمہ کنول کی بہت ہی اچھی دوست تھی، وہ میرے ساتھ بچپن سے ہی رہ رہی ہے، مگر اس کی ماں کی بیماری کی وجہ سے وہ بہت ہی پریشان تھی اور اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ جب اس بات کا فائدہ اٹھا کر سب سے پہلے اس کی خوبصورتی کے پیچھے پاگل ہوئے اس آدمی نے زور زبردستی کر کے پیسوں کی لالچ دے کر اس سے نکاح کر لیا تھا، اور جب وہ حاملہ ہوئی اور 2 بچوں کو اس نے ایک ساتھ جنم دیا تو بدنامی کے ڈر سے اس نے سارا الزام اس لڑکی اور گھر کے کسی ملازم کے سر رکھ کر معاملہ رفع دفع کر دیا تھا اور ان بچوں کو ہسپتال سے غائب کروا کر اپنے ہی کزن کو دے دیا تھا۔ اور جب پھر سے وہ لڑکی حاملہ ہوئی اس دوران وہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور ان سب سے بالکل انجان تھا، اور جب واپس آیا تو سارا معاملہ اس کی سمجھ سے باہر جا چکا تھا، کیونکہ میڈیا میں تو خبر لگ چکی تھی اور وہ آدمی اور کوئی نہیں میرا ہی اپنا باپ تھا جو اس بچی سے نکاح کر کے اس پر یہ ظلم کرتا رہا اور اسے ڈرا دھمکا کر بھاگ نکلا۔ جب لڑکی نے ہمت کر کے اس امیر زادے کے خلاف آواز اٹھائی تو اپنے بچوں کا باپ اسے بتایا تو اس کی ہی اپنی بیوی میری اپنی ماں نے اس لڑکی کو دھکے مار کر باتیں سنا کر بے عزتی کر کے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میرا باپ تو گنہگار تھا ہی، اس کے ساتھ میری ماں بھی برابر کی شریک بنی اور اس نے اپنے شوہر کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس بیچاری پر ہی ظلم کر ڈالے۔ میرے بیان نے میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ سگی بیٹی نے خود اپنے باپ کے خلاف بیان دے کر سچائی سے پردہ اٹھا کر اس ملازمہ کنول کے اس ظلم کے خلاف گواہی دی جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے فوراً ہی میرے باپ کو گرفتار کر لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔